عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ CDA کا آپریشن اللیگل تھا، کیا وہ عقل کے اندھے ان کو یہ پہلے نظر نہیں آیا؟ میں خان صاحب کو جو ہے ایک شعر ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ بہت چھالے ہیں اس کے پاؤں میں، لگتا ہے نیک بخت ضرور اصولوں پہ چلا ہوگا۔ یہ سارے لوگ کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، یہ دنیا ہم نے دیکھی ہے، یہ پہیا بہت جلدی گھومتا ہے۔ میں نے وقت کے فرعونوں کو، بہت بڑے بڑے فوجی اور سول افسران کو میں نے دیکھا ہے جو وقت کے فرعون تھے، اور جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں کوئی اٹھ کے ان کو دو انگلیاں نہیں، مطلب ان سے اسلام کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ عالم اسلام کے مسلم جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی دلوں کی امنگ کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہماری جان بھی اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، 1 ملی میٹر بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر جیل کے اندر ببر شیر بیٹھا ہے تو باہر الحمدللہ باہر بھی ببر شیر ہی ہیں الحمدللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈیالہ جیل سے ہو کے آیا ہوں، خان صاحب سے مل کے۔ ملک کی احتجاج کی کال وہ وزیر اعظم عمران خان دیں گے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ اور خان تیرے جانثار۔ السلام علیکم ناظرین، عطاء الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹریٹ میں موجود ہوں۔ CDA نے ایک آپریشن کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے حکم دیا کھول دیا گیا۔ آج باقاعدہ طور پہ دعا بھی کی گئی اور اس کے بعد افتتاحی تقریب بھی یہاں پہ ہوئے۔ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، علی محمد خان صاحب موجود ہے، اور اس کے ساتھ شاہد خٹک صاحب موجود ہے۔ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور مین لیڈرشپ بات کریں گے۔ سر کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ ایک بار پھر حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ میں یہاں پہ شعیب شاہین صاحب کو، اپنے وکلاء کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے آفس سٹاف کو، راشد کو، آفاق کو، اسامہ کو، ساروں کو، آصف کو، ہمارے CFO کو، جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کر کے اور یہ آج آفس کھلوایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ CDA کا آپریشن اللیگل تھا، کیا وہ عقل کے اندھے ان کو یہ پہلے نظر نہیں آیا؟ اور کیا یہ بات ان کو یا کوئی آبجیکشن تھا تو آ کے دن دہاڑے ہم سے بات کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے بارے میں اور حق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ سارے ساتھی یہاں پہ حق اور سچ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ CDA کے ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات یہ سارے لوگ کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، یہ دنیا ہم نے دیکھی ہے، یہ پہیا بہت جلدی گھومتا ہے۔ میں نے وقت کے فرعونوں کو، بہت بڑے بڑے فوجی اور سول افسران کو میں نے دیکھا ہے جو وقت کے فرعون تھے، اور جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں کوئی اٹھ کے ان کو دو انگلیاں نہیں، مطلب ان سے اسلام کرنے کے لیے تیار ہوتا، ان کے لیے کوئی اٹھتا نہیں ہے۔ سو لہٰذا محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور وہ رب ڈالتا ہے، لہٰذا عاجزی کے ساتھ ٹائم گزاریں، پاکستان کے لیے کام کریں۔ آج پوری دنیا کے پاکستان کے جو لوگ ہیں، عالم اسلام کے مسلم جو ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی دلوں کی امنگ کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، اور ہماری جان بھی اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے ہوگی، وزیر اعظم عمران خان کے لیے ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوگی۔ ہم لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، 1 ملی میٹر بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم نے ڈٹ کے صرف ایک ہی ہمارا راستہ ہے آگے، اور وہ حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا نصب العین ہے۔ یہ بتائیں علی محمد خان صاحب، جس طرح آج مین لیڈرشپ نے مل کے یہاں پر اس آفس کا افتتاح کیا دوبارہ سے، اسی طرح یہ مین لیڈرشپ مل کے سڑکوں پہ کب جلد انشاءاللہ۔ اور جس طرح عمر بھائی نے بات کی ہے، میں خان صاحب کو جو ہے ایک شعر ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ بہت چھالے ہیں اس کے پاؤں میں، لگتا ہے نیک بخت ضرور اصولوں پہ چلا ہوگا۔ تو آج خوشی ہے، تحریک انصاف کا سینٹرل آفس ہمارا گھر ہے، اور ہمارے گھر کو مسمار کرنے کی جسارت کی ان لوگوں نے
جو پاکستان کے آئین پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتہ کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، اس آدمی سے ڈرو جس کے پیچھے اللہ ہو، کیونکہ اللہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، اور عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے۔ میں اتنا سا تھا، دوسری جماعت کا طالب علم تھا، اور تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ سبز ہلالی پرچم کو بلند کیے رکھا۔ بہت سے لوگ، عمر بھائی، مستی خیل صاحب، بہت سے لوگ آج جو عمران خان صاحب پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمران خان صاحب نے سبز ہلالی پرچم کو دنیا میں بلند کیے رکھا۔ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور ان کا رہے گا جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ بہت خوشی کا دن ہے آج کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے 100 ناموں سے ہمارا دفتر دوبارہ کھلا ہے، اور میں عمر ایوب صاحب کو، بیرسٹر گور صاحب کو، رؤوف حسن صاحب کو، اپنی پوری ٹیم کو، ہمارے جو یہاں کارکن ہیں، راشد بھائی سب کھڑے ہیں جن کا نام میں نہیں بھی لے رہا، کہ جب ہمارا دفتر بند ہوا اور ہم سب نے اس پہ صلاح مشورہ کیا، شاہد بھائی اور شیخ صاحب، اور ہم نے بند دفتر کے سامنے زمین پہ وہاں طوفان باد و باران میں ہم نے اپنی میٹنگ کی، کور کمیٹی کی، اور یہ میسج دیا کہ اگر جیل کے اندر ببر شیر بیٹھا ہے تو باہر الحمدللہ باہر بھی ببر شیر ہی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے بند دفتر کے سامنے، یہ پاکستان میں شاید پہلے نہیں ہوا کہ سب سے بڑی جماعت کا مرکزی دفتر بند ہوا، لیکن ہم نے اس کے سامنے زمین پہ وہاں کرسیاں لگا کے، اور وہاں ہم نے اپنی میٹنگ کی اور میسج دیا کہ تحریک انصاف از باؤنڈ ٹو اسٹے، تحریک انصاف جانے کے لیے نہیں آئی۔ انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا۔ ایک البتہ خلش ہے کہ کاش آج خان صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں ہوتے، لیکن جلد انشاءاللہ ہماری باجی بھی موجود ہیں، سابقہ میں نے صاحبہ، جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب ہمارے مستی خیل صاحب کے بیچ میں، عمر بھائی کے بیچ، شیخ صاحب، ہم سب کے بیچ میں خان صاحب دوبارہ ہوں گے، اور ہم سب یہی نعرہ لگائیں گے کہ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، اور خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ ایک میں بات کرتا چلوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈیالہ جیل سے ہو کے آیا ہوں، خان صاحب سے مل کے۔ ملک کی احتجاج کی کال وہ وزیر اعظم عمران خان دیں گے، پر کل بھی پورے ملک میں ہمارے ہر ایک تحصیل میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور یہاں پہ شوکت بھٹی صاحب ابھی یہاں سے گئے ہیں، ان کے ضلع میں ان کے گھر پہ احتجاج ہوا ہے، مختلف جگہوں میں ہونے جا رہا ہے، لاہور میں ہوئے، ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ کراچی میں ابھی یہاں پہ علیم عادل شیخ صاحب گئے، مختلف جگہ میں ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہمارا یہ تیاری ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قطرے جو ہیں یہ سمندر بنیں گے۔ بہت اسپیشل پیغام دیا تھا خان صاحب نے، کوئی اسپیشل پیغام قوم کے نام؟ کل انشاءاللہ آپ سنیں گے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنے والا، مجھے جتنا مرضی ہے اندر رکھیں، جو مرضی کریں، آئین اور قانون کی بالادستی۔ اور دوسری اہم بات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، وہاں پہ نواز شریف کو دیکھیں، اس کا ہفتے میں جو وزٹرز آتے تھے، ڈیلی 60-70 وزٹرز ان کو ملنے آتے تھے، وہاں پہ بوفے کھابے ہوتے تھے، بوفے لنچز ہوتے ہیں، یہاں پہ عمران خان صاحب کو دن کا جو ایک قیدی ہے وہ پریپیئر کر کے ایک ٹائم کا کھانا وہ دیتے ہیں، ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ کوئی ایسی کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ کمپلین نہیں کرتے ہیں، پر وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ خان صاحب کم کھاتے ہیں لیکن حلال کا کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں، اور بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو ساری فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور ہم لوگ دلوائیں گے انشاءاللہ۔